بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مجھے مارکیٹ جانا تھا، بہترین سا گفٹ خریدنا تھا۔ گاڑی نکال ہی رہی تھی کہ ایک عورت قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بولی بی بی جی بہت غریب ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ جب تم لوگ جہاں گاڑی دیکھتے ہو فوراً پہنچ جاتے ہو اپنی ضرورتیں بتانے۔ وہ بولی نہیں بی بی جی، جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں واقعی ضرورت مند ہوں۔ سردی بہت ہے اور میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں، مجھے کوئی گرم کپڑا دے دیں، آپ کا بھلا ہوگا۔ ہو گئی تمہاری فرمائشیں شروع، اگلی بات بھی ساتھ ہی بتا دو۔ میں نے طنز کیا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہیں بی بی جی، اور کچھ نہیں مانگتی، بس گرم کپڑا دے دو، اپنی کوئی اترن دے دو، میرا وقت گزر جائے گا۔ اپنی اترن دے دو بی بی جی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مارکیٹ ابھی دور تھی کہ گاڑی ٹریفک جام میں پھنس گئی۔ پتہ چلا کہ سڑک پر مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس لیے نکلنے میں ٹائم لگے گا۔ سخت کوفت ہوئی مگر مجبوری تھی۔ رکنا پڑا۔ وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قریب ہی فٹ پاتھ پر ایک بھکارن پاؤں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میری نظر اس پر ٹک گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں، ان پر سالن نام کی کوئی چیز رکھی تھی۔ پھیلی ہوئی گود میں بھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کا نوالا توڑا، اسے سالن میں ڈبویا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر گود میں پڑے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کتے کے آگے رکھ دیا۔ وہ بھی شاید بھوکا تھا، فوراً کھانے لگا۔ میں توجہ سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بار بار ایسا ہی کرتی، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتی، ایک ٹکڑا کتے کے آگے رکھ دیتی۔ پھر یہ ہوا کہ گود میں رکھے ہوئے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے لیے نوالا بنایا، منہ میں رکھنے لگی تو اس کی نظر کتے پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ پکڑی ہوئی بقیہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ لے تو کھا لے۔ میں اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ بولی میرا کیا ہے، اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ابھی اٹھ کے مانگوں گی، کوئی ڈانٹے گا، کوئی دھتکارے گا اور کوئی مدد بھی کر دے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، مگر تو بے زبان کیسے اٹھے گا، تیرا تو پاؤں زخمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے اٹھی اور گاڑیوں کی لمبی قطار میں گم ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان سے زمین پر آ گری ہوں۔ مجھ سے تو اس نے صرف اترن مانگی تھی، منہ کا نوالا نہیں۔